زکوٰۃ کی رقم 2.5% کے اعتبار سے ادا کی جاتی ہے۔ اگر زکوٰۃ ایسے بندے کو دے دی جائے جس کو لگتی نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ضروری نہیں کہ آپ ماہ رمضان میں ادا کریں، ماہ رمضان میں تو اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے۔ جو فطرانہ ہے یہ روزوں کا صدقہ کہلاتا ہے اور یہ عید کے دن عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اور پھر اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے اور فطرانہ واجب، اور زکوٰۃ کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے قرآن مقدس میں جو ہے بار بار ہمارے لیے جو ہے احکامات دیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے اور کن کو دینی چاہیے اور کس طرح سے اس کی جو ہے وہ مقدار کا تعین کیا جائے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ راغب نعیمی صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ذرا رہنمائی کیجیے گا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح سے اس کا تعین کیا جائے اور کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے اس کی مقدار کیا کیا بنتی ہے؟ دیکھیے، زکوٰۃ ہر اس مسلمان عاقل اور بالغ کے اوپر ہے جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کا معنی یہ ہے اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مال تجارت یا نقدی کرنسی یا کسی بھی صورت میں لیکوڈیٹی میں پیسے موجود ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم 2.5% کے اعتبار سے ادا کی جاتی ہے۔ غریب، غربا، فقراء، مساکین، عاملین اور جو قرضے کے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جس کو دی جا رہی ہے اس کے بارے میں یقین کر لیا جائے کہ وہ واقعتاً زکوٰۃ اس کو لگتی ہے اور واقعتاً وہ اس درجے کے اوپر ہے کہ وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ فقیر، مساکین، عاملین وغیرہ کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ اگر زکوٰۃ ایسے بندے کو دے دی جائے جس کو لگتی نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو دوبارہ ادا نہ کر دیا جائے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے طرف سے بیان کیا گیا فرائض میں سے ایک فرض ہے جس کو لازمی طور پہ مسلمان نے پورا کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ماہ رمضان میں ادا کریں، ماہ رمضان میں تو اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے۔ زکوٰۃ آپ وقت سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جب وقت ہو جائے تو لازمی ہو جاتی ہے ادا کرنا، اور اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے ذمہ واجب الادا ہے جب تک کہ وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، ایک اور سوال، فطرانہ اور زکوٰۃ دونوں ادا کی جاتی ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے اور فطرانہ کن پہ واجب ہے اور کن کو دیا جائے اور کون دے؟ ذرا اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیے، جو فطرانہ ہے یہ روزوں کا صدقہ کہلاتا ہے اور یہ عید کے دن عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اور کہ اسے 2-4 دن قبل بھی ادا کرنا چاہے تو ادا ہو جاتا ہے۔ ہر صاحب نصاب کے اوپر فطرانہ واجب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سال اس کے اوپر گزرا ہوا ہو، اور اس کی کیٹیگریز ہیں۔ آپ گندم کے اعتبار سے، جو کے اعتبار سے، کھجور کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ جو جس طرح کا کھانا پینا کرتا ہے اس کے مطابق وہ فطرانے کی ادائیگی کرے گا۔ کسی کھانا پینا بہت اچھا ہے تو وہ پھر کشمش اور کھجوروں کے مطابق ادا کرے، جو تقریباً 2500 روپیہ ایک بندے کا بنتا ہے، اور اگر درمیانے درجے کا تو پھر جو کے مطابق ادا کرے، 1100 روپے تقریباً بنتا ہے، اور اگر بالکل ہی وہ کم درجے کا تو پھر وہ گندم کے مطابق فطرانہ ادا کرے جو تقریباً 330 روپے بنتا ہے۔ مولانا صاحب، جس طرح زکوٰۃ کا 2.5% ہے، فطرانے کی کیا مقدار؟ دیکھیے، میں نے پہلے عرض کیا فطرانہ اجناس جنس کی صورت میں ہے۔ آپ گندم میں سے لے لیں یا آپ کھجور میں سے لے لیں یا جو میں سے لے لیں یا آپ کشمش میں سے لے لیں، تو یہ آپ نے اس کا وزن ادا کرنا ہے جو 4 کلو کا بنتا ہے، اور گندم کا ہے وہ تقریباً 2 کلو کا بنتا ہے۔ تو آپ نے اس وزن کے مطابق اپنا فطرانہ ادا کرنا ہے، نہ کہ پرسنٹیج ہوتی ہے اس کے اندر۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یہ آپ گفتگو سن رہے تھے مولانا راغب نعیمی صاحب کی، جو کہ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، اور ان کے مطابق کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایسے فرد کو دے جس پر واجب ہے، اور یہ اس بات کا تعین کرنا کہ وہ زکوٰۃ لینے والا جو ہے وہ اس کا حقدار ہے، یہ زکوٰۃ دینے والے کا جو ہے وہ فرض ہے۔ تب تک زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ صحیح حقدار تک نہ پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔